میری شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مردانہ جرثومیں کم ہیں، علاج بھی کرائیں، اللہ سے دعا بھی کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اب جدید دنیا ہے، جدید علاج ہے، مجھے راسین بڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں پیسے دیے تھے کبوتروں کو دانا ڈالنے کے تو بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں کہ پاؤں میں نیچے نہ آئیں۔ حج میں ہم نے ایک دوسرے کا حل کیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ڈم نہیں۔ جتنے گھر سے جتنا پہنچے تو ہوٹل سے ہو کر عمرے کے لیے خانہ کعبہ گئے، احرام کے ساتھ خانہ کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگایا، روکا، ہاتھ پیچھے کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات، جو ہو گیا اللہ قبول کرے۔ میں نے حج کا طواف حج اسود کے بجائے دوسری جگہ سینی روپ سے طواف زیارت شروع کر دیا، وہ نہیں ہوتا، دوبارہ لوٹاؤ صحیح کر کے۔ ایران سے آئے، انڈیا سے آئے ہیں، کینسر کا مریض ہوں، بہرحال اللہ قادر ہے کہ شفا عطا فرمائے۔ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت 1001 دفعہ پڑھ کے پانی بڑے پہ دب کر کے رکھ لیں، وہی پانی پیتے رہیں، اللہ شفا دیں گے۔ عصر کی نماز سے پہلے آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال آپ کا بھائی شادی کر رہا ہے، خدا کرے فتنہ پیدا نہ ہو، جو بھی کام ہو اتفاق سے ہو، محبت سے ہو، طریقے سے ہو، فتنہ پیدا کر کے خوشی لینے کا کیا فائدہ۔ ہم نے 3.5 چکر نیچے کیے، باقی اوپر سب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ میری بہن کے شوہر کا 2.5 سال کے بعد انتقال ہو گیا، ایک چھوٹی بیٹی ہے، زندگی میں پریشانی ہے۔ بہرحال وہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ دعا مانگے، اللہ کہے گا کسی اچھا جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ بہرحال میرا بھائی جو لوگ بےہودہ سوال کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ سوال کا جواب دینا پڑتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، شریعت کے اندر کوئی شرم نہیں۔ ایک عورت نے حضور پاک سے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ حیض کے بعد میں غسل کیسے کروں؟ حضور پاک نے سمجھایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک کپاس اپنے اندر رکھ لو، پھر تسلی کرو کہ خون بند ہو گیا، صفا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اندر کپاس میں کیسے رکھوں؟ اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ بےہودہ سوال ہے حضور سے، ایک بھائی کو مسئلہ پڑتا ہے، کیا کریں؟ یہ بھی ایسے فرماتی ہے، میں نے اس کو کھینچ لیا، میں نے کہا بیوی میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں۔ میں نے طواف بھی رکن یمانی سے شروع کیا، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کرو۔ نماز کے دوران جو اللہ کا قرآن ہے اسی پہ خود پڑھ رہے ہو تو ہر آیت پہ غور کرو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو انشاءاللہ پھر خیال ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے حکومت پاکستان کی اسکیم کے تابع قربانی کی رقم جمع کرا دی، دعا کرو اللہ قبول کرے بس۔ میں پاکستان سے آیا، احرام کے ساتھ عمرے کی نیت تھی، ہوٹل میں آیا تو غسل کیا، میں نے داڑھی کو شیمپو سے دھو ڈالا تو بہرحال اگر شیمپو میں خوشبو تھی تو دم پڑ گئی۔ بہرحال جو مرغی ہو یا کوئی گوشت ہو، اگر باہر کسی کافر ملک سے آتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ احرام بعض لوگ گلے میں دوپٹے کی طرح لٹکا لیتے ہیں، اللہ کو ہدایت ہے، احرام تو بدن پہ لپیٹنا چاہیے، گلے میں تو نہیں لٹکانا۔ میں نے عمرے اور طواف کیا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک نہیں، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے، ساری امت کے لیے ایک طواف نہیں ہوتا ہے، امت کے لیے دعا کیا کرو۔ میدان عرفات یا مسجد کیرانہ گئے، احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میرے والد کے بال کسی نے سر کے صاف کیے، تھوڑے تھوڑے بال بچ گئے تھے، کوئی حرج نہیں۔ جو بندہ 11 اور 12 کے کنکریاں مارنے کے بعد مینار رات نہیں چڑھا، سنت کا ثواب نہیں ملا، دم کوئی نہیں۔ ہم پہلے گئے تھے 9 دن مدینہ شریف، اب ساتھی کہتے ہیں دوبارہ اللہ نصیب کرے، نہ جائیں تو ضروری نہیں۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ سب کی بیماروں کو شفا دے۔ تلاوت قرآن اور ذکر کے وقت دھیان کہیں اور جاتا ہے تو پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھا کریں، لا حول پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے احسار کر کے پھر تلاوت کیا کریں۔ میں نے اپنی بیوی کو 3 مہینے میں 3 سے 4 بار ایک ایک کر کے طلاق دی ہے، 3 طلاقیں پکی ہو گئی، وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ میرا بھائی جو کمپنی نوکری دیتی ہے، اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے کاغذات نہیں ہیں پھر بھی اسے نوکری دی ہے، پھر تو آپ کی تنخواہ حلال ہے، لیکن آپ دھوکہ دے کے
جھوٹے کاغذ بنا کے دکھا رہے ہیں پھر نہ جائے. یار یہ کئی دفعہ پہلے ہو چکا پھر اللہ اذان دیتے ہیں لوگوں کو اٹھاتے ہیں فلاں کرتے ہیں. بہرحال آخری تشہد سے مراد یہی ہے کہ جب مثلاً 4 رکعت نماز ہے ایک تو پہلا تشہد ہے ایک جب سب سے آخر میں پڑھیں گے وہ آخر میں وہی تشہد اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. میرے ساتھ 10 ذی الحج کو میرے دوستوں نے قربانی کے بعد حج کے لیے پہلے بریڈ خود لگائے بعد میں کہا ہے ان نے مشین خود لگائی پر ہو گئے کٹ گئے ٹھیک ہے بس زیادہ باریکیوں میں نہ پڑھو باریکیوں میں پڑھو گے نا اگر دم پڑ جائیں گے. امام شافعی کتنا آسان مسئلہ ہو کہتے 3 بال بھی توڑ دیا تو نکل گیا ہے آرام سے. تو بالا مجبوری ہے مجبور ہے امت مجبور ہے. اچھا اور ایک بات ہے کہ اگر واجب عذر سے چھوٹ جائے تو پھر بھی معافی کی گنجائش ہوتی ہے. میری عزیزی ہوٹل نے مسجد عائشہ کے لیے عمرے کی نیت کی مجھ سے کھٹمل مارا گیا کوئی بات نہیں جتنے باقی ہوں وہ بھی مار ڈالیں. یہ کئی دفعہ آ چکا ہے پھر دے دیتے یہ پھاڑ دو کیوں رکھتے ہو. میرے والد 9 ذی الحج کو مغرب کے وقت بس کے ذریعے خود مزدلفہ پہنچ گئے تھے. ان کا دماغی مسئلہ ہے 11 ذی الحج کو ہمیں واپس بھی دیتا پر انہیں احرام نہیں پہنا تھا وہ سلے ہوئے لباس میں تھے انہیں حلق کو قصد بھی نہیں کرایا تھا. پہلی بات یہ بتاؤ کہ مزدلفہ کو پہنچ گئے تھے لیکن عرفات بھی گئے تھے کہ نہیں. اگر وہ نیت کر کے احرام باندھ کے عرفات گئے تھے باقی تو ٹھیک ہے دو دم دے دو لیکن عرفات ہی نہیں گئے تو حج ہی نہیں ہوا. اگر مرد کو احتلام ہو جائے تو اس سے بھی کمزوری کیوں نہیں کمزوری ہوتی یہ بات خارج ہوگا تو کمزوری ہوئی ہے. کتنا دفعہ پوچھو گے تو یہ مسئلہ تمہیں شوق ہے احتلام ہونے کا شیطان سے تعلق رکھنا چاہتے ہو. میری قرآن دادی میں میرا تندر نکل آئے 2 رکعت پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا کیا کرو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل جتنا ہو چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو پڑھا کرو. 12 مکے سے طائف گئے احرام بھی لے گئے احرام باندھ کے آئیں گے. ڈرائیور کو پتہ نہیں تھا ہم بھی واپسی میں پتہ نہیں تھا بیکار سے 20 کلومیٹر سفر کر چکے واپس مکے آ گئے. دوسرے دن ہم نے مسجد گیرانہ سے کیا ہے نا طائف سے تو نہیں کیا طائف تو میقات ہے. دوبارہ طائف سے اپنا کرو اپنا دم دینی ہوگی. طواف قدوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر حاجی مفرد ہے تو وہ طواف قدوم کرتا ہے اگر قارن ہے طواف کیا صفا مروا دوڑا پھر ایک طواف قدوم کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کینیڈا یا امریکہ شفٹ ہونا چاہتا ہوں بہرحال دنیا کے لیے شفٹ نہ ہو دین کی غرض سے جائیں کہ وہاں جا کے دین کا کام کریں گے تو پھر اجازت ہے ورنہ دنیا کے لیے کافروں کے ملک میں جانا بہتر نہیں ہوتا. لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ذکر اتنی شان والا ہے کہ عرفات جیسے دن میں بھی حضور پاک نے یہی ذکر ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحابہ وسلم. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے سبعۃ تحت ظل العرش یوم القیامت لا ظل الا ظلہ. 7 شخص ہوں گے جو قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں ایک وہ بھی ہوگا الذی ذکر وفادت عیناہ جس نے اللہ کا ذکر کیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اس کو بھی اللہ عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف سے رویا اور مکھی کے سر کے برابر اس کے آنسو نکلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو جہنم سے دور کر دو. تو اللہ کا ذکر جو ہے نا جی اب آپ نماز پڑھیں گے تو کیا ہے اللہ کا ذکر ہے. اگر آپ حج کریں گے تو کیا ہے اللہ کا ذکر ہے. آپ روزہ رکھیں گے تو کیا ہے اللہ کا ذکر ہے. یعنی تمام عبادات کی روح اور جان جو ہے وہ ذکر ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ آدمی حج کے دنوں میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اللہ کا ذکر کرو. واذکروہ کما ہداکم وإن کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. اسی طرح آگے جا کے پھر فرماتے ہیں واذکروا اللہ فی ایام معدودات ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. بل ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تمام عبادات کی اصل جو ہے، تمام عبادات کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر کے بھی افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی خفیہ طریقے سے کرے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ